بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر المعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین القسمۃ تعریفها قسمۃ الشیء تجزئته وتفریقه الى امور متباینۃ وهي من المعانی البدیہیہ الغنیۃ عن التعریف وما ذكرناه فإنما هو تعريف لفظي ليس إلا ويسمى الشيء مقسما وكل واحد من الأمور التي انقسم إليها يسمى قسما تارة بالقياس إلى نفس المقسم وقسيما أخرى بالقياس إلى غيره من الأقسام الآخر. بحث ہماری تعریفات کے سلسلے میں ہے اور تعریف کی اقسام کے بعد شروط اور شروط کے بعد جو ملحقات تعریف کے عنوان سے بحث کرنا چاہتے ہیں آغا وہ قسمت کی بحث، جس کو ابتدا میں اس باب کے ابتدا میں جو عنوان دیا تھا وہ تعریف اور ملحقات تعریف کے عنوان سے دیا تھا. ملحقات تعریف قسمت کو اسی ملحقات تعریف کے عنوان سے یعنی وتلحق بہ القسمہ کے عنوان سے بیان کیا تھا. معرف اور وہ کہ جو اس سے ملحق ہے بیان ہوگا مفصل آگے کہ اس بحث کو کیوں مطرح کیا جا رہا ہے. اس لیے کہ یہ بھی تعریف سے ملحق ہے، یعنی ایک تعریف جو کی جاتی ہے وہ تقسیم کے ذریعے تعریف ہے. یعنی ایک چیز کی جب ماہیت اور معنی بیان کی جاتی ہے، جس طرح ہم نے پیچھے بیان کیا حد تام حد ناقص رسم تام اور رسم ناقص، اسی طرح ایک تعریف جو بیان کی جاتی ہے وہ تقسیم سے بیان کی جاتی ہے. مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ انسان کی تعریف کریں، آپ کہتے ہیں کہ انسان یا شاعر ہے یا شاعر نہیں ہے. یوں تقسیم کر دیا آپ نے، انسان شاعر ہے یا غیر شاعر. تو یہ جو تقسیم کے ذریعے یعنی اس شے کی اقسام بیان ہو کر اسی شے کو کی ماہیت کو بیان کیا جاتا ہے، یعنی اسی شے کے افراد اور جزئیات کو بیان کر کے بے عنوان قسم اسی کے لیے ایک وضاحت دی جاتی ہے اس شے کی، جس کی مفصل آگے بیان ہوگا. اس کی توضیح جو ہے فعلاً کچھ مقدماتی گفتگو آغا قسمت کے حوالے سے کہنا چاہتے ہیں. ان میں سے ایک خود قسمت کی تعریف کیا ہے اور دوسرا آج کا درس یہ کہ قسمت کا فائدہ کیا ہے. بحث اتنی سنگین نہیں ہے لہذا ہم تطبیق زیادہ کریں گے اور توضیحات میں فقط کچھ نکات کی طرف میں اشارہ کروں گا. اور ان میں سے یہ پہلا مطلب یہ ہے کہ خود قسمت کی تعریف کیا ہے. آغا جو یہاں پر تعریف کرنا چاہتے ہیں وہ تعریف حقیقی نہیں ہے، کیوں ہم پیچھے مفصل بیان کر چکے ہیں کہ کسی بھی ایک چیز کی حقیقی تعریف کا ملاک یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ایک ایسا مفہوم ہو کہ جو مفہوم ماہوی ہو، یعنی ایک ماہیت ہو، اسی کی تعریف حقیقی کی جاتی ہے. مثلا جیسے انسان ایک ماہیت مفہوم ماہوی ہے، ماہیت ہے. اب انسان کی آپ نے تعریف کی، اس کو آپ نے اجزاء میں تحلیل کیا، حیوانیت اور ناطقیت، یعنی وہ معرف جس کی حقیقی تعریف کی جاتی ہے وہ ایک ماہیت ہو اور وہ اجزاء رکھتی ہو. پھر ہم اس ماہیت کو اجزاء کے ذریعے تحلیل کر کے حقیقتاً تعریف بیان کرتے ہیں، اس ماہیت کو واضح کرتے ہیں. کیونکہ یہاں پر قسمت جس کی تعریف کی جا رہی ہے خود یہ قسمت ماہیت نہیں مفاہیم میں سے ایک مفہوم ہے. میں نے پیچھے بیان کیا تھا کہ مفہوم اور ماہیت میں فرق ہوتا ہے. مفہوم اور ماہیت میں فرق ہے. بعض مفاہیم ماہیت ہیں، بعض ماہیات مفاہیم ہیں، اور یعنی مفاہیم میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو مفاہیم بھی ہیں اور ماہیت بھی ہے، لیکن بعض مفاہیم فقط مفاہیم ہیں جیسے مفہوم وجود. بعض ماہیات فقط ماہیات ہیں جیسے خارج میں ماہیت انسانی کا وجود. یہ خارج میں جو ماہیت ہے یہ صرف ماہیت ہے، مفہوم نہیں ہے. ہاں ایک مورد جہاں پر مفہوم بھی ہوتا ہے ماہیت بھی ہوتا ہے، جیسے مفہوم انسان. مفہوم انسان کیا ہے؟ مفہوم بھی اور ماہیت بھی. بس فرق ہے مفہوم اور ماہیت میں. اس طرح امحاس من وجہ کی نسبت پائی جاتی ہے. یہاں پر قسمت کیا ہے؟ صرف مفہوم ہے، ماہیت نہیں ہے. بس جب ماہیت نہیں ہے تو ہم اس کی حقیقت تعریف نہیں کر سکتے. ایک ایسا مفہوم ہے کہ جو بدیہی ہے اور بسیط ہے. بدیہی ہے اور بسیط. بدیہی مفہوم یعنی اس سے اوپر مفہوم نہیں جس کے ذریعے آپ اس کی تعریف کریں، خود بدیہی ہے.
اور پھر بسیط ہے، یعنی اجزا نہیں رکھتا کہ آپ اس کے اجزا کو بے عنوان ماہیت حقیقی کے اجزا کے عنوان سے بیان کریں اور اس کی آپ تحلیل کریں، ماہیت نہیں ہے اصل میں، یہ اجزا نہیں رکھتا اصل میں یہ، بس لذا قسمت ایک مفہوم بسیط اور بدیہی ہے۔ اب جو تعریف ہوگی یہاں پر وہ تعریف حقیقی نہیں ہوگی بلکہ تعریف لفظی ہوگی فقط اس قسمت کی، اور وہ آگے فرماتے ہیں کہ قسمت کیا ہے؟ ایک چیز کی تقسیم، یعنی اس چیز کو جز جز کرنا امور متباینہ میں، یعنی اس چیز کو تقسیم کرنا، اس کو جز جز کرنا، کتنے امور میں؟ کیسے امور میں؟ امور متباینہ میں۔ یہ آگے انشاءاللہ بحث آئے گی کہ کیوں ایک چیز کی تقسیم کرتے ہیں ہم چند امور متباینہ کی طرف۔ یہ متباینہ کیوں؟ یہ آگے انشاءاللہ بیان ہوگا، اس لیے کہ تداخل نہ لازم آئے، ان کے اجزاء میں تداخل لازم نہ آئے، اس لیے تباین کی شرط کی گئی ہے کہ وہ اقسام جو ہوں، وہ جو اجزاء ہے، وہ جو امور ہے جس کی طرف چیز کو تقسیم کیا جا رہا ہے وہ متباینہ ہو۔ یہ ایک تعریف خود اس کی۔ اب اس تعریف میں، اس قسمت کی جب ہم نے یہ تعریف کی تو یہاں پر جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ تین چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک مقسم ہے، وہ شے جس کو تقسیم کیا جا رہا ہے، پھر وہ جزئیات ہیں کہ جس کی طرف اس مقسم کو تقسیم کیا جا رہا ہے، وہ امور متباینہ، وہ جزئیات شے، وہ کیا ہیں؟ وہ دو عنوان لیتے ہیں، دو الگ لحاظ سے، دو الگ جہتوں سے۔ وہ مثلا جیسے مثال کے یہاں پر ہم مطلع کریں، کلمہ ہے، کلمے کو ہم تقسیم کرتے ہیں اسم فعل اور حرف کی طرف۔ کلمہ ایک شے کے عنوان سے ہم نظر میں رکھیں، تقسیم ہو رہا ہے امور متباینہ اسم فعل اور حرف کی طرف۔ کلمے کو ہم نے کہا کہ یہ مقسم ہے، وہ امور متباینہ جس کی طرف ہم نے اس کو تقسیم کیا، وہ دو عنوان، ہر ایک ان میں سے دو عنوان پیدا کرتا ہے، دو الگ لحاظ سے، یعنی اسم ہو، فعل ہو، حرف ہو، تینوں میں سے ہر ایک دو عنوان پیدا کرتا ہے۔ مقصد یعنی قسم بھی ہے اور قسیم بھی ہے، لیکن لحاظ الگ ہے، اس لیے تناقض لازم نہیں آتا۔ قسم ہے کس کی نسبت؟ مقسم کی نسبت۔ قسیم ہے وہ اپنے دوسرے اجزاء کی نسبت، یعنی اسم جو ہے، قسم ہے کس کی نسبت؟ مقسم، کلمے کی نسبت۔ یہی اسم قسیم ہے کس کا؟ فعل اور حرف کا، یعنی وہ دوسرے جو جزیات ہیں اسی شے کے، ان کی نسبت۔ بس لذا یہاں پر ایک مقسم ہے جس کو تقسیم کیا جا رہا ہے، اور وہ امور متباینہ اپنے مقسم کی نسبت قسم ہے، اور آپس میں وہ کیا ہے؟ قسیم ہے۔ یہ ایک مطلب، اور دوسرا مطلب یہاں پر جو آگا بیان کرتے ہیں وہ فائدے کے عنوان سے ہے کہ تقسیم کا فائدہ کیا ہے۔ آگا فرماتے ہیں کہ دیکھیں، حیات انسانی کی تأسیس خود اسی پر ہے، قسمت پر، یعنی یہ قسمت امور فطری انسانی میں سے ہے کہ یعنی تمام امور فطری کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے ہی انسان نے زمین پر وجود پیدا کیا، تمام کے تمام امور فطری اس انسان کے ساتھ ہیں، اور یہ قسمت ان امور فطریہ میں سے ایک ہے۔ بس از ابتدا سے یہی قسمت انسان کے ساتھ ہے، لذا پس یہ امور فطریہ میں سے ہے۔ بلکہ آگے فرماتے ہیں کہ پہلی وہ چیز ہے یہ قسمت، یعنی پہلا وہ مورد کہ جس کو انسان انجام دیتا ہے وہ یہ قسمت ہے۔ یہ وجہ ہے کہ انسان کو آپ دیکھتے ہیں وہ تقسیم کرتا ہے اشیاء کو، بعض اشیاء کو سماوی کہہ رہا ہوتا ہے، بعض کو عرضی کہہ رہا ہوتا ہے، بعض موجودات عرضی کو دوبارہ حیوانات، اشجار، انہار اور احجار، ان چیزوں میں کیا کر رہا ہوتا ہے؟ تقسیم کر رہا ہوتا ہے۔ بلکہ معانی میں آپ دیکھیں کہ ایک معنی کو دوسری معنی سے جدا کر رہا ہوتا ہے، تقسیم کر رہا ہوتا ہے، تمیز دے رہا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے پھر انسان کے لیے مختلف جو ہے وہ معانی پیدا ہوتی ہیں، مختلف مفاہیم انسان کے لیے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ وہ معانی متعدد کو ایک دوسرے سے جدا کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ موجودات خارجی کو دیکھتا ہے، ان موجودات خارجی کی وجہ سے ایک صورت، ایک مفہوم اس کے ذہن میں آتا ہے، پھر وہ مفہوم معنی کی شکل پیدا کرتا ہے اس کے ذہن میں، اور اس کے لیے ایک لفظ بناتا ہے، درست ہے؟ بس جتنی معانی کی تعداد آپ دیکھ رہے ہیں اتنی تعداد میں الفاظ ایجاد کرتا ہے یہ شخص۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ معناؤں کو جدا کر رہا ہوتا ہے ایک دوسرے سے۔
معناؤں کو تمییز دے رہا ہوتا ہے ایک دوسرے سے. بس لذا یہاں پر دو مطلب جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں کہ جتنی معانی کی تعداد ہے اتنی الفاظ کی تعداد. اور اسی مطلب سے آپ دیکھیں گے کہ جتنی امتیں پیچھے گزری ہیں ان کا تمدن، ان کی تہذیب سامنے آتی ہے. کہ فرض کرتے ہیں کہ وہ ڈکشنریاں، وہ لغتیں جو پیچھے امتوں سے آپ کے سامنے ہیں، وہ جب آپ دیکھیں گے کہ اس زمانے میں، قدیم زمانے میں ایک قوم، ایک ملت، ایک امت موجود تھی جس کے جن سے ایک قاموس، ایک لغت ملی ہے. اس لغت میں اتنی معانی موجود ہے، مطلب 1000 کلمات موجود ہیں. 1000 کلمات 1000 معانی کو بتلا رہے ہیں. پھر آپ جیسے ہی زمان تدور کرتا ہے، اس طرف آ رہا ہوتا ہے، تو یہی ڈکشنریاں یعنی موٹی ہوتی جا رہی ہوتی ہیں. کیوں؟ معانی بڑھتی چلی جاتی ہیں، الفاظ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور آج تک ہمارے ہاں دیکھیں کہ کتنی معانی ہیں اور کتنے الفاظ اس کے لیے. پھر بعض نے یہاں پر کہا ہے کہ آپ دیکھیں یہ خود مطلب، اسی سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پیچھے جو امتیں تھیں، پیچھے جو اقوام تھیں، ان کے زمانے میں معانی کم کیوں ہے؟ اس لیے کہ معنی درواقع وہی مفہوم ہے جو انسان کے ذہن میں ہے. مفہوم حکایت کرتا ہے خارج میں موجود ایک چیز کو. بس لذا ان کا جو تعلق تھا، واسطہ تھا اس نظام عالم سے، وہ کم تھا. چیزیں انہوں نے کم دیکھی نہیں. لذا مفاہیم جتنے ذہن میں آئے اتنی معانی پیدا ہوئی، اتنے الفاظ ان کے لیے وضع کر دیے گئے. وہ آج کے زمانے میں انسان نے اس عالم میں سیر بہت زیادہ کیا ہے. انسان بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، معانی بڑھتی چلی جاتی ہیں، مفاہیم بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور الفاظ پھر ایجاد ہوتے ہیں ان معانی کے لیے. تو لذا یہ انسان کی ابتدا سے امور فطریہ میں سے قسمت ہے کہ وہ اشیاء کو تقسیم کر رہا ہوتا ہے، وہ حتی معانی کو تقسیم کر رہا ہوتا ہے، پھر معانی کے لیے الفاظ کو وضع کر رہا ہوتا ہے. جتنی معانی اتنے الفاظ نظر آتے ہیں، اور اسی سے اسی تمدن، اس قوم کے تمدن اور تہذیب کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنا اس عالم سے واقف تھے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ انسان کے پاس جو علم ہے وہ کشف کرتا رہا ہے کہ جب بھی انسان نے تقسیم کی ہے تو تقسیم میں خطا بھی کی ہے. بہت مقامات پر یہ خطا سامنے آتی ہے. ایک چیز کو آپ نے علم کے کسی ایک باب میں ڈال دیا تھا، پھر معلوم ہوا کہ نہیں، اس کو اس باب میں نہیں ہونا چاہیے، ایک اور باب میں ہونا چاہیے، ایک اور چیپٹر میں ہونا چاہیے. پھر معلوم ہوا کہ نہیں، اصل میں یہ مورد اس علم میں ہونا ہی نہیں چاہیے، اس علم سے مربوط ہی نہیں ہے. بس آپ نے اس علم کی تقسیمات سے اس چیز کو پھر نکال دیا. بعد میں یہ خطائیں ہوئی تقسیمات میں، بعد میں علم نے آ کر کشف کیا کہ نہیں، یہ آپ نے خطا کی. اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ بہت ساری انواع کو یہی علم کشف کر رہا ہوتا ہے انسان کے لیے کہ اس موجودات طبیعی میں انسان نے ان انواع کو کی نسبت معرفت پیدا نہیں کی تھی، لیکن بعد میں آ کر وہ انواع کشف ہو رہی ہوتی ہیں. اس طرح امور بہت سارے کشف ہو رہے ہوتے ہیں، بہت سارے علوم اور فنون کے مسائل جو ہیں وہ کشف ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس سے پھر تقسیم جو ہے حاصل ہوتی ہے انسان کے لیے. تو لذا اس اعتبار سے آگاہ فرماتے ہیں کہ اسی علوم اور فنون کی مدد سے، علوم اور فنون کا سہارا لیتے ہوئے انسان ان انواع، ان تقسیمات کو اور دقیق بناتا ہے. علوم اور فنون سے کمک لیتے ہوئے ان انواع کو، وہ جو تقسیمات اس نے انجام دی، ان کو اور دقیق بناتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہی علم اور فن اسے خطا کی طرف متوجہ کرتا ہے. لذا جب خطا سے متوجہ ہوتا ہے تو پھر اپنی تقسیم کو اور دقیق بناتا ہے. یہی علم اسے اور تقسیمات اس کے لیے کشف کرتا ہے جو اس نے انجام ہی نہیں دی تھی. یہی علم اس کے لیے کچھ اور امور واضح کرتا ہے، لذا اس کی تقسیم پھر دقیق تر ہو جاتی ہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ ہم اسی قسمت کے ذریعے ایک چیز کی حد و رسم بیان کرتے ہیں. تقسیم کے ذریعے حد و رسم جیسی تعریف جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور اہم ترین جو فائدہ ہے اس قسمت کا، پس معلومات کی قسمت امور فطریہ سے ہے. ابتدا سے یہ قسمت انسان کے ساتھ ہے، اور پھر
فرماتے ہیں مرحوم مظفر رحمۃ اللہ علیہ کہ اہم ترین فائدہ اس قسمت کا حد اور رسم کے ذریعے تعریف کرنا، اس قسمت کا سہارا لیتے ہوئے. اس کی توضیح آگے دیں گے آپ کہ کیسے ہم تقسیم کے ذریعے کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں، اور وہ بھی حدی یا رسمی. قسمت کیسے مدد کرتی ہے ہماری اس تعریف میں، یہ بیان ہوگا. یہ اہم ترین فائدہ ہے اس کا. اور اس کے علاوہ بھی فوائد یہاں پر آگے مطرح کرتے ہیں کہ یہی قسمت آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے خود علوم اور فنون کے تدوین اور لکھنے میں. جب آپ ایک علم لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس علم کو آپ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں مختلف بخش میں، مختلف باب میں، مختلف فصول میں. یعنی اس ایک علم کی جب آپ فہرست بناتے ہیں تو اس طرح بخش بندی کرتے ہیں، باب بندی کرتے ہیں، فصل بندی کرتے ہیں. تو یہ کس نے آپ کی کمک کی؟ تقسیم سے، کہ آپ کے اس علم کو منظم تدوین میں منظم بنا دیا. اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ حیات اجتماعی میں، اجتماعی اور جو امور ہیں، جو زندگی ہے انسان کی، اسی میں آپ دیکھیں ایک مثال تاجر کی دیتے ہیں آپ کہ یہی تاجر ہے اپنی حیات اجتماعی میں قسمت سے سہارا لیتا ہے. کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اپنے تمام امور تجاری کو ضبط کرتا ہے، اپنے دفتر میں تقسیم بندی کرتا ہے کہ اپنے تجارتی کاموں کو کیسے وہاں پر دفتر میں ضبط کرے. اور جس انداز سے وہ دفتر میں ضبط کرتا ہے، اپنے رجسٹر میں جب وہ ضبط کرتا ہے، اس کو لکھ رہا ہوتا ہے تو تقسیم اور تنویع کے عنوان سے لکھ رہا ہوتا ہے، تقسیم کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو کہ یہ میرا کام اس طرح ہے، دوسرا کام اس طرح ہے، وہاں اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، وہاں آمدنی اتنی آ رہی ہے. ایک پورا اس کا ایک مالی اور تجارتی جو حساب کتاب ہوتا ہے وہ یوں تقسیم ہو کر ضبط ہوتا ہے. اور پھر آپ فرماتے ہیں قدیم سے بھی لوگ آپ دیکھیں تو وہ اسی تقسیم پر زندگی کر رہے تھے اپنے حیات اجتماعی میں. کیسے؟ انہوں نے مثلا جو ہے خود وقت کو تقسیم کیا ہوا تھا، قرون کی طرف، قرن کی طرف. کتنی صدیاں گزر گئی، صدیوں کے ذریعے انہوں نے ایک صدی کو مشخص کیا کہ کتنا وقت ایک صدی کا نام لیتا ہے، ایک قرن کا نام لیتا ہے، اور کتنا وقت جو ہے مثلا ایک مہینے کا عنوان لیتا ہے، یوں کتنا وقت ایک دن کا عنوان لیتا ہے مثلا. تو یہ تمام زمان کو تقسیم کیا شروع سے لوگوں نے، اور اسی سے اپنی اجتماعی زندگی کو منظم کیا، مرتب کیا. بس حیات اجتماعی میں آپ دیکھیں اس قسمت کا کتنا فائدہ ہے اس تقسیم کا. اسی طریقے سے آگا جو ہے وہ پھر ایک دو اور منافع جو ہیں اس تقسیم کے بیان کرتے ہیں. تو کلن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قسمت ایک امور فطریہ میں سے ہے جو شروع سے انسان کے ساتھ ہے، اور انسان اپنی حیات کو اسی قسمت پر ہی چلاتا آ رہا ہے. اور معانی میں بھی یہی قسمت دخیل ہے کہ مختلف معناؤں کو انسان جو ہے وہ جدا کر کے الفاظ کو ان کے لیے وضع کر رہا ہوتا ہے. یہی خود ایک تقسیم اور تنویع ہے کہ ایک معنی کو جدا کیا جا رہا ہوتا ہے. اور مہم ترین فائدہ وہی حد و رسم کے ذریعے تعریف کرنا ہے، لیکن سہارا کس سے لیا جا رہا ہے؟ قسمت کے ذریعے، جس کی تفصیل آئندہ بیان ہوگی، اور دیگر جو یہاں پر مباحث ہیں قسمت کے وہ بیان ہوں گے. فرماتے ہیں کہ القسمت، اسی قسمت پہ ایک نمبر اوپر دیا ہوا ہے، اور یہ نیچے آپ دیکھیں حاشیہ لگایا ہوا ہے. یہ حاشیہ خود مرحوم مظفر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اسی پر، کہ ایک نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں اس قسمت کے حوالے سے. آپ فرماتے ہیں کہ قسمت، یہ جو تقسیم کی بحث ہے منطقی، اس بحث میں آج کے ہمارے اس دور میں منطقیوں نے اس کی طرف توجہ کی ہے. درست ہے، آج کے دور میں منطقیوں نے اس کی طرف توجہ کی. بعض نے گمان کیا ہے کہ یہ یعنی غربی فکر پہلے متوجہ ہوئی ہے اس بحث کی طرف. بعض نے یوں گمان کیا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ وہ اشتباہ کرتے ہیں. پہلے جو اس کی طرف متوجہ ہوا ہے وہ ہمارے اپنے علماء تھے، ہمارے اپنے علماء تھے کہ جو اس بحث کو پہلے مطرح کر چکے ہیں. نہ یہ کہ فکر غربی اس بحث کی طرف متوجہ ہوئی اور پھر یہ بحث شروع ہوئی. مثلا نیچے آپ ملاحظہ کریں کے متن کو، القسمت من المباحث التي عنا بها المناطق فی العصر الحدیث. قسمت ان مباحث میں سے ہے کہ جو مورد توجہ قرار پائی ہے منطقیوں کے حوالے سے ہمارے اس جدید عصر میں. وظن انها من المباحث التي تفطن عنها الفکر الغربی، یہ گمان کرتے ہیں یہ بعض مناطق کہ یہ ان مباحث میں سے ہے کہ فکر غربی جس کی طرف متوجہ ہوا ہے. غیر ان فلاسفۃ الاسلام سبقوا الى التنبیہ علیہا، مگر یہ کہ
جو اسلام کے فیلسوف تھے، مسلمان فیلسوف تھے، آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سبقت کی ہے الی التنبیہ علیہا، اس بحث یعنی قسمت پر تنبیہ کرنے کی طرف، نہ یہ کہ فکر غربی نے آ کر اس کو مطرح کیا ہے۔ وقت ذکرہا الشیخ الطوسی العظیم فی منطق التجرید، کہ پہلے کسی نے اس کو ذکر کیا ہے، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے منطق تجرید میں، لتحصیل الحدود و اکتسابہا، یعنی کسی چیز کی تعریف اور حد کو حاصل کرنے کے لیے اسی بحث قسمت کو وہاں پر آقا نے بیان کیا ہے۔ وأوضحها علامۃ الحلی فی شرح ہی، اور علامہ حلی نے اس کتاب تجرید کی شرح کی جس کا نام جوہر النزید ہے، آپ فرماتے ہیں کہ علامہ نے پھر اس کی شرح دی ہے، اس کی توضیح دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ فقط فکر غربی متوجہ ہوئی اس بحث کی طرف۔ پھر فرماتے ہیں کہ القسمت تعریف ہوا، قسمت تعریف کیا ہے اس کی؟ قسمت الشیء تجزئتہ و تفریقہ الی امور متباینہ، ایک چیز کی تقسیم کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جز جز کرنا، و تفریقہ یعنی یہ بھی اسی تجزیتہ کا مترادف ہے، یعنی اس کو تقسیم کرنا، متفرق کرنا، درست ہے، تقسیم کرنا، متفرق کرنا، اس کو جز جز کرنا، کس کی طرف؟ الی امور متباینہ، متباینہ امور کی طرف، یعنی جو اقسام اس کے ہوں گے وہ اقسام آپس میں متباین ہوں گے۔ کیوں کہہ رہے ہیں متباینہ؟ اس کی توضیح آئے گی آگے، کہ اس لیے کہ تداخل پیش نہ آئے۔ وہی من المعانی البدیہیہ، فرماتے ہیں کہ یہ بدیہی معانی اور مفاہیم میں سے ہے، غنیت عن تعریف، کے جو تعریف سے بے نیاز ہیں۔ جس میں نے کہا کہ تعریف حقیقی وہاں پر ہوتی ہے کہ جہاں پر ایک ماہیت ہو یا ایک ایسا مفہوم ہو جو مفہوم ماہوی ہو، لیکن قسمت فقط ایک مفہوم کی حیثیت رکھتی ہے، ایک معنی کی حیثیت رکھتی ہے، ایک مفہوم بسیط ہے، مرکب نہیں ہے کہ اس کو اجزاء کے ذریعے تحلیل کیا جائے۔ وما ذکرناہ فإنما هو تعریف لفظی لیس الا، اور جو ہم نے بیان کیا یہ تعریف لفظی ہے فقط، لیس الا، اور کچھ بھی نہیں ہے، یعنی لیس الا تعریفا لفظیا، یعنی یہ نہیں ہے مگر تعریف لفظی ہے۔ ویسمى الشیء مقسما، اور اس شے کو کہ جس کو تقسیم کیا جا رہا ہے کیا کہا جاتا ہے؟ مقسم کہا جاتا ہے۔ وکل واحد من الامور التي انقسم الیہا، اور ان امور میں سے ہر ایک چیز کے جس کی طرف تقسیم ہوئی یہ شے، انقسمہ کی ضمیر شے کی طرف جا رہی ہے، ان امور میں سے ہر ایک کے انقسم الیہا، کہ جن امور کی طرف تقسیم ہوئی وہ شے، وہ چیز، یسمى قسما، ان امور میں سے ہر ایک امر کو، ان جزئیات میں سے ہر ایک مصداق اور جزئی کو قسم کہا جاتا ہے۔ کس کی نسبت؟ تارتن بالقیاس الی نفس المقسم، ایک مرتبہ اس کو نسبت دیتے ہوئے کس کی طرف؟ خود مقسم کی طرف، یعنی اسم خود کلمے کی نسبت کیا بنتا ہے؟ قسم بنتا ہے۔ وقسیما اخرى، اور ایک مرتبہ اسے قسیم کہا جاتا ہے، کس کی نسبت؟ بالقیاس الی غیرہ من الاقسام، اس کو نسبت دیتے ہوئے اپنے غیر کی طرف اقسام میں سے، یعنی اسم کو فعل اور حرف کی طرف نسبت دیتے ہوئے قسیم کہا جائے گا۔ بس ایک لحاظ سے اس کو، ان اقسام میں سے ہر ایک قسم کو ایک لحاظ سے قسم کہا جاتا ہے جب اس کو مقسم کی طرف نسبت دی جائے، ایک اور لحاظ سے اس کو مقسم قسیم کہا جاتا ہے جب اس کو دوسرے اقسام کی طرف نسبت دی جائے۔ فَإِذَا قَسَّمْنَا الْعِلْمَ إِلَى تَصَوُّرٍ وَتَصْدِيقٍ مثلاً، مثال دیتے ہیں کہ جب ہم نے تقسیم کیا علم کو تصور اور تصدیق کی طرف، فالعلم مقسم، تو یہاں پر علم کیا بنتا ہے؟ مقسم ہوتا ہے۔ والتصور قسم من العلم، اور تصور اسی علم کا ایک قسم ہے۔ وقسیم للتصدیق، اور قسیم ہے کس کا؟ تصدیق کا۔ وہکذا تصدیق قسم وقسیم، اسی طرح تصدیق قسم بھی ہے اور قسیم بھی ہے، لیکن لحاظ الگ ہے، اعتبار الگ ہے، جہتیں الگ ہے، لذا اس لیے تناقض لازم نہیں آتا۔ کہ مثلا یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ قسم بھی ہے قسیم بھی ہے، یعنی یہ دو متضاد چیزیں جو ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ جمع ہو جاتی ہیں، نہیں، لحاظ الگ ہے، اعتبار الگ ہے، ایک اعتبار سے قسم ہے، ایک اور اعتبار سے کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ قسیم ہو رہا ہوتا ہے۔ فائدتها، فائدہ کیا ہے؟ تأسست حیات الانسان کلها علی القسمہ، انسان کی مکمل حیات جو ہے، زندگی جو ہے، وہ تأسیس شدہ ہے کس پر؟ قسمت پر۔ وہی من الامور الفطریہ، قسمت ان فطری امور میں سے ہے کہ التی نشأت معہ علی الارض، کہ جو فطری امور اسی انسان کے ساتھ وجود پائے علی الارض، زمین پر۔ جیسے ہی انسان اس زمین پر آیا
اور اس کے ساتھ وہ امور فطریہ بھی ساتھ آئے. بس قسمت ان امور فطریہ میں سے ایک ہے. فَإِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ يَصْنَعُهُ تقسیم الاشیاء. اول شیء ان کا اسم ہے، تقسیم الاشیاء اس کی خبر ہے، یصنعہ خود شے کی صفت ہے، لذا یصنعہ کو خبر مت قرار دیجیے گا ان کا. دیکھیں فإن اول شیء یصنعہ، پہلی وہ چیز کہ جس کو اس انسان نے انجام دیا، درست ہے. اب خبر آ رہی ہے تقسیم الاشیاء، وہ کیا ہے؟ وہ اول شیء تقسیم اشیاء ہے، اشیاء کو تقسیم کرنا ہے کس کی طرف؟ الی سماویۃ و ارضیہ، یعنی کچھ اشیاء آسمانی کہلائی گئی، کچھ اشیاء زمینی کہلائی گئی. والموجودات الارضیہ، اور تقسیم ہے موجودات ارضیہ کی، الی حیوانات اشجار و انہار و احجار و جبال و رمال وغیرہ. موجودات زمینی کو تقسیم کیا کچھ حیوانات کی طرف، کچھ موجودات ارضی زمینی جو ہیں وہ شجر ہیں، کچھ انہار نہریں ہیں، کچھ احجار پتھر وغیرہ ہیں، و جبال جبل ہیں، رمال صحرا اور ریت وغیرہ کی طرف، اور متعدد اور تقسیمات موجودات ارضی کی. وَهَكَذَا يُقَسِّمُ وَيُقَسِّمُ وَيُمَيِّزُ مَعْنًا عَنْ مَعْنًا. وَهَكَذَا يُقَسِّمُ وَيُقَسِّمُ یعنی کیا؟ یعنی اسی طرح وہ تقسیم کرتا جا رہا ہوتا ہے، تقسیم کر رہا ہوتا ہے اور تمییز دیتا ہے. معنی ان معنی، ایک معنی کو ایک معنی سے، وَنَوْعًا عَنْ نَوْعٍ، ایک نوع کو ایک اور نوع سے جدا کر رہا ہوتا ہے. حتیٰ تحصل له مجموعۃ من المعانی والمفاہیم، یہاں تک کہ اس کے انسان کے لیے حاصل ہوتے ہیں مفاہیم اور معانی کا ایک پورا مجموعہ. وما زال البشر على ذلك، حتیٰ بشر دائماً اسی پر ہے، انسان ہمیشہ اسی پر ہے، یعنی کیا؟ تقسیم کر رہا ہوتا ہے. اور پھر یہاں تک کہ استطاع ان یضع لكل واحد من المعانی التي توصل الیہا فی التقسیم لفظاً مفعول ان یضع کا، یہاں تک کہ یہ انسان استطاعت پیدا کرتا ہے کہ قرار دے معانی میں سے ہر ایک کے لیے وہ معانی کہ جن معانی کی طرف یہ تقسیم میں پہنچا ہے، یعنی تقسیم کرتے کرتے یہ جن متعدد معانی تک یہ پہنچا ہے، ان معانی میں سے ہر ایک کے لیے وضع کرے. کس کو؟ لفظاً، ایک لفظ کو، من الالفاظ، الفاظ میں سے. ولولا القسمت لما تکثرت عنده المعانی ولا الالفاظ، اگر قسمت نہ ہوتی تو اس کے پاس معانی کا تکثر، معانی کی تعداد وجود نہ پاتی. ولا الالفاظ، اور پھر الفاظ بھی نہیں ہوتے. بس اگر ہم الفاظ دیکھ رہے ہیں، دو مطلب یہاں سے حاصل ہوتے ہیں. الفاظ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو متوجہ ہوں گے کہ معانی زیادہ ہے. معانی زیادہ ہیں کا مطلب یہ ہے کہ بس الفاظ اتنی مقدار میں زیادہ ہیں، ایک مطلب. دوسرا یہ کہ یعنی یہ جو معانی جس قوم اور ملت اور جس شخص کے پاس ہیں، بس یہ مطلع زیادہ ہے اس عالم سے، کیونکہ موجودات ارضی بہت دیکھی ہیں اس نے، تبھی تو اتنی تقسیم کی ہے، تبھی تو معانی وجود میں آئی ہیں. معنی ہم پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ معنی یعنی مفہوم، اور مفہوم یعنی حکایت اس وجود خارجی کی، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. چونکہ مفہوم کا تعلق علم حصولی سے ہے، نہ حضوری سے. علم حصولی یعنی مفاہیم کا مجموعہ انسان کے ذہن میں جو حکایت کر رہا ہوتا ہے وجودات خارجی سے. بس یہ مفہوم یعنی یہ مطلع زیادہ ہے اس عالم سے، لذا اس نے معانی اس کے ذہن میں زیادہ ہے، مفاہیم زیادہ ہے. پھر مفہوم، وہ معنی، پھر معنی کے بعد پھر لفظ. بس مراحل کیسے ہیں؟ لفظ انسان کو معنی تک پہنچاتا ہے، معنی اس مفہوم کو واضح کرتی ہے، مفہوم حکایت کر رہا ہوتا ہے وجود خارجی سے. بس لذا آگے فرماتے ہیں کہ یہ تقسیم باعث بنی کہ معانی تکثر پیدا کریں اور الفاظ تکثر پیدا کریں. ثم استعان بالعلوم والفنون، پھر یہ انسان کمک کر لیتا ہے، مدد طلب کرتا ہے علوم والفنون کے ذریعے، علی تدقیق تلک الانواع، اسی انواع اور اسی اقسام کی دقت پر، گہرائی پر. یعنی کیا؟ تقسیم تو کرتا چلا آیا، اب علم اور فن میں جب وارد ہوتا ہے، عالم بن جاتا ہے، صاحب فن بن جاتا ہے، تو اسی علم اور فن کے ذریعے ان انواع اور ان اقسام میں اور دقت اور گہرائی پیدا ہوتی ہے اس کے لیے. تمییزها تمییزا ذاتیا، اور پھر یہ کمک لیتا ہے انواع کی دقت اور گہرائی پر، اور ان انواع کی تمییز پر. ایک کس نوعیت کی تمییز؟ تمییز ذاتی. اس علم کے ذریعے وہ تمییز ذاتی دے رہا ہوتا ہے.
ولا یزال العلم عند الانسان یکشف، اور دائماً یہ علم انسان کے پاس کشف کرتا ہے کن چیزوں کو، کثیرا من الخطأ فی تقسیماتہ و تنویعاتہ، بہت زیادہ اس انسان کی خطائیں کہ جو اس کی تقسیمات اور تنویعات میں موجود ہیں. جہاں انسان نے تقسیم کی ہوئی ہے، جہاں انسان نے تنویع وہی تقسیم کی ہوئی ہے، وہاں پر خطا اگر پیش آئی ہے تو یہ علم کیا کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے خطا کو واضح کر رہا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے، جب خطا واضح ہوگی تو تقسیم کو یہ اور دقت سے بنائے گا اور گہرائی سے اور استحکام سے بنائے گا. فَيُعَدِّلُهَا، پھر یہ کیا کرتا ہے انسان، اس کو تعدیل بخشتا ہے، ان تقسیمات کو اعتدال میں لے آتا ہے، یعنی جو اس کی درست سے طریقہ ہے اسی میں اس تقسیمات کو لے کر آتا ہے. مثلا اگر ایک قسم اس نے ایک باب میں ایک چیز ڈال دی ہے کسی علم کے، پھر معلوم ہوتا ہے کہ نہیں یہ اس باب میں چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ اس فصل میں چیز نہیں ہونی چاہیے، ایک اور فصل میں ہونی چاہیے، یہ اصل میں اس علم میں نہیں ہونی چاہیے، یہ اس علم سے مربوط نہیں ہے، مثلا اس طرح. وَيَكْشِفُ لَهُ أَنْوَاعًا، یہ عطف پھر اسی یکشف اول پر، اور یہی علم دائما انسان کے پاس کشف کر رہا ہوتا ہے انواع کو، اقسام کو، لم یکن قد عرفها فی الموجودات الطبیعیہ، کہ جن انواع سے وہ پہلے موجودات طبیعی میں آشنا نہیں ہوتا، آگاہ نہیں ہوتا. اول امور، عطف اسی انواع پر، کشف کرتا ہے یہ علم اسی انسان کے لیے امور کو، التی یخترعها منها ویؤلفها، کون سے امور، ایسے امور کے جس کو انسان اختراع کرتا ہے، منہا انہی موجودات طبیعی کی انواع سے، ان امور کو خود سے اختراع کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے. وَيُؤَلِّفُهَا، اور بناتا ہے ان امور کو، تعلیف کرتا ہے، ترکیب دیتا ہے انہی انواع موجودات طبیعی سے. او مسائل العلوم والفنون، عطف اسی امور پر، یعنی یہی علم کشف کرتا ہے اس کے لیے کس چیز کو، علوم اور فنون کے مسائل کو. آج تک ہمارے پاس مثلا فرض کرتے ہیں کہ ایک علم جو آج سے 10 15 20 سال پہلے مطرح تھا، اس کے 20 مسئلے تھے، اس سے زیادہ علم وہ پڑھایا ہی نہیں جاتا تھا. لیکن آج کے زمانے میں وہی علم ہے، 20 کیا آج 50 مسئلوں سے بیان کیا جا رہا ہے. مسائل بڑھ گئے، مسائل کشف ہوئے. کس نے کشف کیے؟ اسی علم نے. تطور بڑھتا چلا گیا، پھر مسئلے بھی اور کشف ہوتے چلے گئے. فرماتے ہیں کہ فَسَيَأْتِي، بیان ہوگا ان قریب، كَيْفَ نَسْتَعِينُ بِالْقِسْمَةِ عَلَى تَحْصِيلِ الْحُدُودِ وَالرُّسُومِ وَقَسْبِهَا. فرماتے ہیں کہ بیان ہوگا کہ کیسے ہم اس قسمت کے ذریعے مدد لیتے ہیں حدود اور رسوم کی تحصیل پر، وقصبها، اور ان کے قصب اور تحصیل ایک معنی میں ہے، یعنی کیسے ہم اس قسمت کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، قصب کرتے ہیں، جس کو، حد اور رسم کو، ایک چیز کی حد اور رسم ہم کیسے قسمت کے ذریعے انجام دیتے ہیں. بل کل حد انما هو مؤسس من اول الامر القسمہ، بلکہ یہاں تک کہ ہر تعریف اور حد مؤسس ہے، بنائی گئی ہے ابتدا سے ہی، کس پر، علل قسمہ، قسمت پر. وہذا اہم فوائد القسمت، اور یہ قسمت کے اہم ترین فائدوں میں سے ایک فائدہ ہے کہ جو یہاں پر مطلوب ہے. اور یہ جو ہم نے بحث کی ہے قسمت کی یہاں پر، وہ بھی اسی فائدے کی وجہ سے ہے. غرض منطقی تعلق پیدا کرتا ہے اس سے، اس بحث کو کرنا، اس لیے کہ یہ بحث بتلاتی ہے ہمیں کہ آپ تعریف کیسے کریں تقسیم کے ذریعے. وَتَنْفَعُ الْقِسْمَةُ فِي تَدْوِينِ الْعُلُومِ وَالْفُنُونِ، یہی قسمت انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، کس میں، علوم اور فنون کی تدوین میں. آپ ایک کتاب لکھنا چاہتے ہیں کسی علم کی، اس میں آپ کو قسمت فائدہ مند رہتی ہے کہ آپ تقسیم کرتے ہیں اسی علم کو، عناوین بندی کرتے ہیں اس کو، فصل بندی کرتے ہیں آپ اس کو. لِتَجْعَلَهَا أَبْوَابًا، قسمت کیسے فائدہ مند ہوتی ہے، تاکہ آپ کیا کریں، اسی علوم اور فنون کو، یعنی اسی علوم اور فنون، اسی علوم اور فنون کو آپ کیا کریں، بنائیں، قرار دیں، ابوابًا، باب میں، فصل میں، ومسائل متمیزتاً، مختلف جدا مسائل میں آپ اس کو تقسیم کریں. لِيَسْتَطِيعَ الْبَاحِثُ أَنْ يَلْحَقَ مَا يَعْرِضُ عَلَيْهِ مِنَ الْقَضَايَا فِي بَابِهَا، تاکہ قدرت پیدا کرے وہ بحث کرنے والا، کس چیز سے، کہ وہ ملحق کرے اس چیز کو جو اس پر وارد اور پیش ہو رہا ہے قضایا میں سے، کہاں اس کو ملحق کرے، کہاں پر اس کو بیان کرے، فی بابہا، اس کے اپنے باب میں. اب جب علم نے آ کر آپ کے لیے ایک فہرست بنا دی، تو اب بحث کرنے والے کے لیے آسانی رہتی ہے کہ جو اس پر ایک مسئلہ اور قضیہ پیش آ رہا ہے، اس قضیے کو اسی علم کی موجودہ فہرست میں جا کر اسی اپنے مخصوص باب میں ڈال دے. یہ کس باب سے مربوط ہے. بل العلم لا يكون علما ذا ابواب ومسائل واحکام الا بالقسمہ، فرماتے ہیں بلکہ ایک علم اصلا نہیں ہوتا ابواب، باب رکھنے والا علم، مسئلے رکھنے والا علم، یا احکام پر مشتمل ایک علم، مگر کس چیز سے، بالقسمہ. اگر یہ ایک علم باب کی شکل، مختلف ابواب کی شکل لیتا ہے، مختلف احکام اور مسائل کی شکل لیتا ہے، تو وہ
قسمت کے ذریعے لیتا ہے. فمدون علم النحو مثلا لا بد ان يقسم الكلمة اولا ثم يقسم الاسم مثلا الى نکرة ومعرفة. مدون علم النحو جو علم النحو کو لکھ رہا ہوتا ہے مثلا وہ ضروری ہے کہ پہلے کلمے کو تقسیم کرے پھر اسم کو تقسیم کرے مثلا نکرہ اور معرفہ کی طرف. والمعرفۃ الی اقسامها والمعرفۃ یہ عطف اسی اسم پر پھر یہ معرفے کو تقسیم کرے اپنے اس کے اقسام کی طرف. ویقسم الفعل الی ماض ومضارع وامر پھر آ کر یہ فعل کو تقسیم کرے ماضی مضارع اور امر کی طرف. وکذالک الحرف اور اسی طرح وہ تقسیم کرے کس کو حرف کو. واقسام کل واحد منها اور انہی میں سے ہر ایک کے اقسام کو تقسیم کرے بیان کرے. ویذکر لکل قسم حکمہ المختص بہ اور پھر ہر ایک کے لیے جو حکم مخصوص ہے اسی کو بیان کرے. وہکذا فی جمیع العلوم اور اس طرح تمام علوم میں. بس دیکھیں آپ ایک علم کی تدوین میں کس طرح قسمت کام دے رہی ہے کس طرح قسمت اس کو منظم کر رہی ہے اس تدوین میں. وتاجرو اب یہ آگا ایک اور مثال دے رہے ہیں حیات اجتماعی کی کہ انسان اپنی اجتماعی زندگی میں کس طرح اس قسمت سے فائدہ لیتا ہے. وتاجرو ایک شخص جو کہ تاجر ہے ایزن وہ بھی یلتجی الی القسمت فی تسجیل دفترہ و تصنیف اموالہ وہ بھی ملتجی ہوتا ہے سہارا لیتا ہے اس قسمت کی طرف. کس بات میں؟ اپنے دفتر کی تسجیل میں یعنی اپنے رجسٹر کو ثبت کرنے میں. و تصنیف اموالہ اپنے اموال کی تقسیم اور تصنیف میں یعنی صنف کرنے میں اپنے اموال اور جتنی اس کے مالی اور تجاری جتنے اس کے پروجیکٹ ہیں ان کو حسابداری کے حساب سے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے اپنے رجسٹر میں ثبت کرتا ہے اور تقسیم کرتا ہے تصنیف کرتا ہے. لے یسہل علیہ استخراج حسابات ہی و معرفت ربح ہی و خسارت ہی کیوں ایسا کرتا ہے؟ تاکہ اس پر آسان ہو جائے اپنے حساب اور کتاب کو معلوم کرنا استخراج کرنا کہ فلاں کیا نتیجہ نکلا فلاں پر کیسا حساب رہا اس طرح. وہ معرفت ربح و خسارت تاکہ اس پر آسان ہو جائے معلوم کرنا کہ کتنا فائدہ ہوا کتنا خسارہ ہوا. اگر وہ اس طرح تقسیم بندی کے عنوان سے اپنے رجسٹر میں اپنے دفتر میں ثبت نہیں کرے گا ان تمام چیزوں کو اس کو پتہ نہیں چل پائے گا کہ کہاں پر کتنا فائدہ ہوا کہاں پر کتنا نقصان ہوا. وَكَذَلِكَ بَانِيُ الْبَيْتِ ومرکب الادوات الدقیقہ یستعین علی اتقان عملہ بالقسمہ اسی طرح جو ایک گھر بنا رہا ہوتا ہے جو گھر بنا رہا ہوتا ہے یا وہ جو مختلف ادوات اور آلات میں ترکیب ایجاد کر رہا ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ یستعین وہ کمک لیتا ہے اپنے عمل کے اتقان پر اتقان یعنی استحکام پر کہ اس کا عمل بہتر اور مستحکم ہو جائے کس کے ذریعے قسمت کے ذریعے. والناسو یہ مطلب جب بننا ہوتا ہے دیکھیں گھر جب بناتا ہے تو تقسیم کرتا ہے پوری زمین کو کہ یہاں پر کیا ہونا چاہیے وہاں پر کیا بننا چاہیے یہ دیوار یہاں سے کیسے نکلے کتنی دیواریں نکلیں گی کتنے اس زمین کو تقسیم کیا جائے کتنے حصوں میں تقسیم کیا جائے کلن قسمت سے وہ سہارا لیتا ہے تاکہ اس کا وہ عمل جو ہے وہ کیا ہو جائے مستحکم ہو جائے. والناس من القدیم قسموا الزمن الى قرون اور آپ شروع سے قدیم سے لوگوں کو دیکھیں انہوں نے تقسیم کیا ہے وقت کو زمان کو قرون کی طرف صدیوں کی طرف وسنین سالوں کی طرف واشہر مہینوں کی طرف وایام دنوں کی طرف وساعات گھنٹوں کی طرف ودقائق اور منٹوں کی طرف تقسیم کیا ہوا ہے انہوں نے وقت کو اس طرح. لینتفعوا باوقاتہم تاکہ وہ فائدہ لیں اپنے ان اوقات سے. اگر مشخص نہیں کریں گے تو ایسے ہی کہیں ایک جگہ 2 گھنٹے چلے جائیں گے کہیں ایک جگہ پورا دن نکل جائے گا. مشخص ہوگا تو اپنے کاموں کو آپ مشخص کر سکتے ہیں کہ فلاں دن میں فلاں ٹائم میں یہ کام انجام دینا ہے تاکہ وہ ان اوقات سے استفادہ کرے فائدہ لے. وَيَعْرِفُوا أَعْمَارَهُمْ وَتَارِيخَهُمْ تاکہ وہ اپنی عمریں معلوم کر سکے کہ میں کتنا اس عالم میں اس دنیا میں رہا ہوں. وَتَارِيخَهُمْ اور اپنی تاریخ کو جو ہے وہ واضح کر سکے. وَصَاحِبُ الْمَكْتَبَةِ تَنْفَعُهُ اس طرح ایک اور مورد بیان کر رہے ہیں آگا دیکھیں صاحب مکتبہ یعنی جو لائبریری کا انچارج ہوتا ہے وہ کیا صاحب مکتبہ لائبریری کا انچارج تنفعه قسمتها اسی کو بھی فائدہ دیتی ہے اسی مکتبہ کی تقسیم اسی لائبریری کی تقسیم کرنا. حسب العلوم اب المؤلفین کیسے یا علوم کے اعتبار سے تقسیم یا مؤلفین کے اعتبار سے تقسیم. کتابوں کو رکھے گا مثلا یوں قفسے بنائے گا اس میں مثلا جو ترتیب دے گا اس طرح کہ مثلا ایک اس میں ایک جگہ ایک علم خاص کا نام لکھے گا مثلا علم کلام کی کتاب یہاں پر علم فلسفے کی کتاب یہاں پر تاریخ کی کتاب اس کونے میں اور اس طرح مثلا منطق کی کتاب فلاں اس میں یوں علوم کے اعتبار سے موضوع بندی کرے گا. یا مؤلفین کے اعتبار سے علامہ ہلی کے تمام کتاب یہاں پر
طباطبائی کتاب یہاں پر مؤلفین کے اعتبار سے ان کتابوں کو اپنی لائبریری میں تقسیم کرے گا. بس لذا آقا نے کہا کہ حسب العلوم اب المؤلفین، یا علوم کے اعتبار سے علموں کے نام لکھ کر موضوع بندی کرے گا یا مؤلفین کے ناموں سے. لیدخل، کیوں ایسا کرتا ہے؟ لیدخل ای کتاب جدید یاتی فی بابہ، تاکہ وہ داخل کرے کسی بھی ایسی کتاب جدید کو یاتی ہے جو اس کے پاس آتی ہے فی باب ہی، اس کے اپنے باب میں. مثلا اسی صاحب مکتبہ کو آپ جا کر ایک کتاب دے دیں ہدیہ، اب وہ کتاب دیکھے گا مجھے کہاں رکھنی ہے، پہلے سے اگر تقسیم کی ہوگی تو اس کتاب کو اس اعتبار سے جا کر یا اس موضوع میں رکھے گا یا اس مؤلف جس کا نام وہاں پر درج ہے اسی میں جا کر وہ کتاب رکھے گا. وَلِيَسْتَخْرِجَ بِسُهُولَةٍ، اور تاکہ یہ آسانی سے خارج کر سکے ای کتاب یشاء، کسی بھی کتاب کو جس کو چاہے. مثلا آپ اسے جا کر پوچھتے ہیں مجھے یہ کتاب چاہیے، تو اب اگر تقسیم بندی نہ ہوگی تو وہ پریشان ہو جائے گا. تقسیم بندی ہوگی تو فوراً کتاب خانے میں جائے گا، آپ کی کتاب وہاں اٹھا کے آپ ادھر دیں. وَبِوَاسِطَةِ الْقِسْمَةِ، ایک اور مثال، اور اسی قسمت کے ذریعے سے استعان علماء التربیہ، جتنے بھی علماء تربیت ہیں جو بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں اور مدرسے میں یا مثلا اسکولوں میں کالجوں میں، یہ تمام کے تمام علماء تربیت کمک لیتے ہیں اسی قسمت کے ذریعے علی توجیہ طلاب العلوم، طلاب علوم کی توجیہ پر. یعنی کس نوعیت کی توجیہ؟ فقسموا المدارس الی ابتدائیۃ، کہ وہ مدارس کو تقسیم کرتے ہیں ابتدائی کی طرف، ثانویۃ و عالیۃ. کچھ مدارس ایسے تشکیل دیتے ہیں کہ جو فقط ابتدائی ہیں، وہاں وہ ان طلاب کو رکھتے ہیں کہ جو ابتدائی ہوتے ہیں. کچھ ثانوی ہوتے ہیں دوسرے مرحلے کے، و عالیۃ، اور پھر آخری اسٹیج کے جو مدارس ہوتے ہیں اس کو بناتے ہیں. ثم کل مدرسۃ، یہ عطف اسی مدارس پر، یعنی فقسموا کل مدرسۃ الی صفوف، پھر ہر مدرسے کو تقسیم کرتے ہیں مختلف صفوف میں، مختلف کلاسوں میں. یعنی سب سے مراد یہاں پر کلاس ہے کہ یعنی ایک مدرسے میں کتنی کلاسیں ہونی چاہیے، اس مدرسے کو کلاسوں میں تقسیم کرتے ہیں. لِيَضَعُوا لِكُلِّ صَفٍ وَمَدْرَسَةٍ مِنْهَاجًا يُنَاسِبُهُ مِنَ التَّعْلِيمِ، تاکہ یہ قرار دیں ہر اس کلاس کے لیے اور ہر مدرسے کے لیے ایک منہاج قرار دیں، يُنَاسِبُهُ، جو اس سے مناسبت رکھتا ہو. منہاج من التعلیم، منہاج کس نوعیت کا منہاج؟ تعلیم. یعنی کون سی تعلیم کو کس صف کے لیے اور کس مدرسے کے لیے قرار دیں. جیسے تعلیم میں سے جو ایک روش اور جو طریقہ کار مناسب ہو، اس منہاج اور اس طریقہ کار کو قرار دیں اس صف کے لیے، اس مدرسے کے لیے. وَهَكَذَا تَدْخُلُ الْقِسْمَةُ فِي كُلِّ شَأْنٍ مِنْ شُؤُونِ حَيَاتِنَا الْعِلْمِيَّةِ وَالْاعْتِيَادِيَّةِ. کتنے موارد کے بیان کریں. آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح قسمت داخل ہے ہماری علمی اور عادی زندگی کے تمام شؤون میں سے ہر ایک شان میں. ہماری زندگی کے تمام شؤونات، تمام مراتب میں سے ہر مرتبے میں یہ قسمت کیا ہے؟ داخل ہے. ولا یستغنی عنہا انسان، اصل کوئی انسان نہیں ہے کہ جو اس سے بے نیاز ہو. لا یستغنی، بے نیاز نہیں ہے. ومہمتنا منہا، لیکن یہاں پر جو ہمارے لیے مہم ہے اسی قسمت سے، جو مورد یہاں پر ہمارے لیے مہم ہے وہ کیا ہے؟ ان نعرف، کہ ہم معلوم کریں کیف نستعین بہا علی تحصیل الحدود والرسوم، کہ ہم اس قسمت کے ذریعے کس طرح کمک لے سکتے ہیں حدود اور رسوم کی تحصیل پر. یعنی جو ہمارے لیے اس منطق میں اس قسمت سے مورد بحث چیزیں وہ یہ ہے. لذا غرض منطقی اس قسمت سے یہی نقطہ ہے کہ ہم کیسے کسی چیز کی تعریف کرنے میں قسمت کا سہارا لیں، قسمت کیسے ایک چیز کی تعریف میں، حدی اور رسمی تعریف میں ہماری کمک کرتی ہے. لذا اس بحث کو آقا نے منطق میں مطرح کیا اور اسی وجہ سے ہی اس کو ملحقات تعریف میں قرار دیا. کیوں؟ قسمت سے تعریف کرنا مقصود ہے ہمارے لیے. اب وہ تعریف حدی ہو یا وہ تعریف رسمی ہو، اور یہ آگے بیان کریں گے کہ کیسے یہ ہمارے لیے ممکن ہوتا ہے کہ ہم قسمت کے ذریعے تعریف کریں گے. صلی اللہ علیہ وسلم.